اللہ سنتا ہے، وہ خاموشی میں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بس دل سے پکارنا ضروری ہے، کیوں کہ اللہ ہمیشہ سننے والا ہے اور جواب دینے والا ہے، اور غفور الرحیم ہے۔ غربت، اصل بیماری غربت ہے۔ غربت نہ صرف انسان کو بلکہ اس سے جڑے ہر رشتے کو متاثر کرتی ہے۔ سب کچھ سب کو نہیں ملتا، کسی کے حصے میں آسانیاں ہوتی ہیں تو کسی کے حصے میں صبر۔ زندگی ہر انسان کو اس کی ضرورت، اس کی آزمائش کے مطابق دیتی ہے۔ کچھ لوگ دیر سے پاتے ہیں مگر بہتر پاتے ہیں، اس لیے جو جائے اس کا شکر کرے اور اس پر کرے، جو نہ ملے اس پر صبر۔ خواہش، ہر خواہش کا پورا ہو جانا ضروری نہیں، کیونکہ ہر خواہش ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی۔ سکون ہاں ملتا ہے جہاں اللہ کی رضا شامل ہو، اس لیے جب دل بے چین ہو تو دعا کریں، ٹھہر جائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ جو دے گا بہتر ہی دے گا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، زندگی کو پریشان رکھنا ہے تو آگے دیکھو، زندگی کو جینا ہے تو اگلے دن کا انتظار مت۔ کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے برسوں کی کڑی محنت ہوتی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے، آپ کے والدین، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اس تاخیر میں در حقیقت تمہاری حفاظت اور بھلائی ہے۔ غلطیوں سے بھری زندگی کسی بھی کام سے خالی زندگی سے زیادہ مفید اور قابل احترام ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ منافق لوگ، حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو، اور اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے ہیں اگر سمندر کھارا نہ ہوتا۔ کنسیا تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ چبھن کم نہیں ہوتی۔ اللہ کے فیصلے میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ جو کہتے ہیں نا کہ بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے اور جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پہ یقین کرو۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ پر یقین، جب راستے بند نظر آئیں تب بھی مایوس نہ ہونا، اللہ وہ دروازے کھول دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جو دل اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ ہر تاخیر کے پیچھے اللہ کی ایک بہترین حکمت ہوتی ہے، بس یقین، صبر اور دعا کا دامن تھامے رکھو۔ تہجد کے لیے اٹھنا،
جو شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تاخیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر دل پریشان ہو، دعا قبول ہوتی محسوس نہ ہو یا زندگی کے مسائل بڑھ جائیں تو تہجد کا سہارا اختیار کریں۔ رب کریم اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور بہترین وقت پر بہتر عطا فرماتا ہے۔ وقت کی بات ہے، کبھی آپ اپنے لیے وہ دروازہ بھی بند دیکھیں گے جو کبھی آپ کے قدموں کی ایک آہٹ سے کھل جایا کرتا